بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر شاہد بشیر ہوں۔ میرے بہن بھائیوں، آج میرا جو عنوان آپ سے جو بات کرنے کا ہے وہ نماز ہے۔ نماز نماز نماز، یہ وہ الفاظ ہیں جب ہمارے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو ان کی زبان مبارک پر یہی الفاظ تھے، نماز نماز نماز۔ نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ نماز دین کا ایک ایسا فریضہ ہے جس کا ترک کفر بھی ہے، شرک بھی ہے اور نفاق بھی۔ یہ عظیم فریضہ اللہ تعالیٰ نے بموقع معراج عطا فرمایا۔ جب اللہ کے نبی معراج پر گئے اس وقت یہ عظیم فریضہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، اور اسی وقت ان 5 نمازوں کی ادائیگی کو باعتبار اجر و ثواب 50 کے برابر قرار دے دیا۔ ایک حدیث کا مضمون کچھ یوں ہے کہ جس طرح دن میں 5 دفعہ غسل کرنے والے کے بدن پر میل کچیل کا ذرا بھی باقی نہیں رہتا، اس طرح 5 نمازوں کی حفاظت کرنے والا گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ بلکہ نماز کے بہت سے متعلقات بھی گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں، مثلا وضو، نماز پڑھنے کے بعد اگلی نماز کا انتظار کرنا وغیرہ وغیرہ۔ نماز کی حفاظت نور ہے۔ نماز بندہ دن میں 5 دفعہ اپنے پروردگار کا اسے شرف مناجات حاصل کرتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کون سا عمل سب سے افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو اس کے اول وقت پر ادا کرنا۔ نماز بہت ضروری ہے مسلمانوں کے لیے۔ نماز کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ مسلمان کے لیے نماز پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اگر جو آدمی نماز نہ پڑھے تو اس کی جو ایمانیت ہے اس پر شک گزرتا ہے۔ نماز کی اہمیت اور فضیلت اتنی زیادہ ہے جیسے نماز دین اسلام کا ستون ہے۔ نماز بندہ اور اس کے رب کے درمیان بطور ایک رابطہ ہے۔ نماز ذریعہ قرب الہی ہے۔ نماز بندے کی اپنے رب سے محبت کی علامت ہے۔ نماز نعمتوں کی شکر گزاری کا نام ہے۔ نماز بلائی کا دروازہ ہے۔ نماز تحفہ آسمانی ہے۔ نماز گناہوں سے پاک صاف ہونے کا ذریعہ ہے۔ نماز بندہ مومن کی کرامت ہے۔ نماز جسم اور روح کی غذا ہے۔ نماز خواہشات نفسانی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز باعث نجات ہے۔ نماز حصول جنت کا ذریعہ ہے۔ نماز جو ہے اس کو بڑے خشوع کے ساتھ اس کو پڑھنا چاہیے۔ اگر خشوع کے ساتھ نماز نہ پڑھا جائے تو اس کے فوائد حاصل نہیں ہوتے۔ خشوع کے لغوی معنی ہے بدن کا جھکا ہونا، آواز کا پست ہونا، آنکھیں نیچی ہونا، یعنی ہر ادا سے تواضع، عاجزی اور مسکنت کا اظہار۔ گویا نماز اللہ عز و جل کے سامنے اپنی مسکینی، عاجزی اور بے چارگی کا اظہار ہے۔ پس اگر کوئی شخص نماز میں خشوع کی کیفیت پیدا نہیں کرتا تو نماز ایسی ہوگی جیسے بے روح جسم، یعنی نماز سے روحانیت ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یقیناً ان مومنوں نے فلاح پائی جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ جب نماز میں خشوع اختیار نہیں کیا جاتا تو یہی نماز انسان پر بڑی باری گزرتی ہے۔ نماز میں سکون نہیں ملتا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، اور مدد لو صبر اور نماز کے ذریعہ، اور یہ نماز بہت باری ہوتی ہے سوائے ان لوگوں کے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ جب خشوع کے ساتھ نماز پڑھی جائے تو دل پر رقت طاری ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات اللہ کے خوف سے آدمی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے خاشعین کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا ویقولون سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا،
وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ یبکون وَیَزِیدُہُمْ خُشُوعًا۔ جب ان کے سامنے اس قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ تھوڑیوں کے بل گر کر سجدے میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا رب ہر عیب سے پاک ہے، بے شک ہمارے رب کا وعدہ پورا ہو کر رہتا ہے، اور وہ تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر کر روتے ہیں، اور قرآن ان کے خشوع کو اور بڑھا دیتا ہے۔ مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سید البشر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ خشوع و خضوع اختیار کرنے والے اللہ کے مخلص بندوں کو اپنے رب کی طرف سے اچھے انجام کی خوشخبری دے دیجئے، جن کی خوبیاں یہ ہیں: الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم والمقیم الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ جن کے سامنے جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل مارے خوف کے کامنے لگتے ہیں، اور جو مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور ہم نے انہیں جو روزی دی ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اس خوشخبری کے متعلق بھی سن لیجئے کہ وہ خوشخبری کیا ہے۔ چنانچہ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں گواہ ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، پس جس نے اچھا وضو کیا، ان کو خشوع کے ساتھ پڑھا اور ان کا رکوع پورا کیا تو اس نمازی کے لیے اللہ کا عہد ہے کہ وہ اس کو بخش دے گا۔ خشوع ایسا ہو کہ انسان حالت نماز میں ادھر ادھر نہ جھانکے اور نہ ہی کپڑوں کو سیدھا کرتا ہو۔ آپ اللہ کی عبادت اس طرح کریں گویا آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ پس اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو کم سے کم یہ خیال ضرور رہے کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص نماز میں ہو تو اپنے منہ کے سامنے نہ تھوکے، کیونکہ نماز میں منہ کے سامنے اللہ عز و جل ہوتا ہے۔ افسوس صد افسوس ہے ان لوگوں پر جو نماز میں خشوع کی حقیقت کو نہیں جانتے، بلکہ صرف اٹھنے بیٹھنے کو نماز سمجھتے ہیں، اور حالت نماز میں وہ دنیا اور مظاہر دنیا میں کھوئے رہتے ہیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کو یاد رکھیں۔ چنانچہ ابو موسیٰ شعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کو نماز پڑھتے دیکھا جو بغیر اعتدال اور خشوع کے نماز پڑھ رہا تھا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آدمی اگر اپنی اصلی حالت میں مرا تو اس کی موت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر نہ ہوگی۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی صحیح طریقے سے رکوع نہ کرے اور سجدے میں بھی ٹھونگے ہی مارے، اور اس کی مثال اس بھوکے شخص کی سی ہے جو 1 یا 2 کھجوریں کھاتا ہے اور یہ 2 کھجوریں اسے کچھ فائدہ نہیں دیتی۔ بہن بھائیوں کو چاہیے نماز پڑھتے وقت، کیونکہ نماز جو ہے وہ ہم پر فرض ہے، نماز پڑھے بغیر گزارا نہیں ہے۔ نماز کو پڑھنا ہے اور خشوع پیدا کرنا ہے۔ خشوع پیدا کرنے والے اسباب ہیں، ایک اخلاص ہے۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ نماز سے مقصود اکیلے اللہ کے علاوہ کوئی اور چیز نہ ہو، ورنہ وہ نماز نہیں ہے، بلکہ محض نمود و نمائش اور ریا ہوگی، جو کہ شرک ہے۔ سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ اور سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مسیح و دجال کا ذکر کر رہے تھے، اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، کیا میں تمہیں دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک بات سے آگاہ نہ کروں؟ ہم نے عرض کیا، ضرور یا رسول اللہ، آپ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ارشاد فرمائیے۔ وہ شرک خفی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو اور نماز کو لمبا کرے کیونکہ دوسرا آدمی اسے دیکھ رہا ہے۔ لہذا نماز میں اخلاص پیدا کرنا اس کی تکمیل کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ لہذا آدمی جب بھی اور جہاں بھی نماز پڑھے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھے، اور یہی رب تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم لوگ ہر نماز کے وقت اپنے چہرے قبلہ کی طرف کر لو اور عبادت کو اللہ کے لیے خالص کرتے رہو اور اسی کو پکارو۔ اور سورہ بینہ میں فرمایا، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین
حنافا و یقیموا الصلاۃ و یؤتوا الزکوٰۃ و ذالک دین القیمہ، اور انہیں صرف یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اس لیے عبادت کو خالص کر کے یکسو ہو کر اور وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور یہی نہایت درست دین ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب فرض نماز سے فارغ ہوتے تو بآواز بلند درجہ مدرجہ ذیل درود پڑھا کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انتشار لوگوں کے لیے باعث ترغیب ہوتا کہ وہ بھی اپنے اندر اخلاص پیدا کر لیں۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول حاشر صلی اللہ علیہ وسلم جب فرض نماز سے فارغ ہوتے تو بلند آواز کے ساتھ یہ کلمات ادا فرماتے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوۃ الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایہ لہ نعمت ولہ فضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، بادشاہی اسی کی ہے، حمد اسی کو سزاوار ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر نہ گناہ سے بچنے کی طاقت ہے نہ نیکی کی قوت۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا ہم کسی کی بندگی نہیں کرتے۔ سب نعمتیں اس کی طرف سے ہیں، بزرگی اس کے لیے ہے، بہترین تعریف کا مالک وہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ہم اپنی عبادت اس کے لیے خالص کرتے ہیں، کافروں کو خواہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ جو دوسری بات ہے نماز پڑھتے وقت وہ انکساری ہونی چاہیے۔ انکساری یعنی عاجزی کے ساتھ درخواست کرنے کو کہتے ہیں۔ نماز میں عاجزی اور انکساری کا اظہار لازمی ہے اور اسی سے خشوع و خضوع بھی پیدا ہوتا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے: ادعوا ربکم تضرعا و خفیات، تم لوگ اپنے رب کو نہایت عجز و انکساری اور خاموشی کے ساتھ پکارو۔ تیسری بات اس میں تبتل یعنی یکسوئی۔ تبتل کے معنی لغوی معنی جو ہیں وہ کٹ جانے کے ہیں اور اصلاحی معنی ہیں اپنے نفس کو علائشوں سے پاک کر کے یکسو ہو کر پورے اخلاص کے ساتھ اپنے رب کی یاد میں لگے رہنا، یعنی حالت نماز میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے وقت اس کی عظمت و کبریائی اور عاجزی و انکساری کے ساتھ ذہن تمام خیالات سے خالی رکھنا۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اپنے رب کا نام لیتے رہیے اور اس کی طرف ہمتاً یکسو ہو کر متوجہ ہو جائیے۔ چوتھی بات جو ہے وہ ہے فرمان باری تعالیٰ ہے: وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ لِذِکْرِی، اور مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قائم کیجیے۔ اس لیے اگر کوئی شخص نماز میں الفاظ ادا کرتا ہے اور اس کے ساتھ حضور قلب نہیں بلکہ اس کا دل غافل ہے تو اس نے نمازی کی غرض و غایت پوری نہیں کی۔ فہم و تدبر جو پانچویں اس میں چیز ہے وہ نماز رب تعالیٰ سے مناجات ہے، لہٰذا نماز میں جو کچھ پڑھا جا رہا ہے اس کا پورا فہم ہونا چاہیے۔ اگر ترجمہ نماز کے نہ آنے کی وجہ سے معنوں کی طرف دل متوجہ نہ ہو تو اس سے دل پر کچھ اثر نہ ہوگا۔ بائیں وجہ حالت نشہ میں نماز پڑھنا ممنون قرار دیا گیا کہ اس حالت میں سمجھنے والا دل شرابی کے پہلو میں نہیں ہے، چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے: لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکریٰ حتی تعلموا ما تقولون، جب تم نشہ کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ تم جو کہتے ہو اسے سمجھنے لگو۔ آیت کریمہ سے روز روشن کی طرح واضح ہوا کہ نماز میں جو کچھ پڑھا جائے اس کا فہم بھی ضروری ہے، وگرنہ خشوع و خضوع پیدا نہ ہوگا، اور نماز کا مطلب سمجھ کر پڑھیں تو انشاءاللہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز سے محبت ہو جائے گی، اور جب محبت ہوگی تو باقاعدگی آ جائے گی، نتیجتاً رب خوش ہو جائے گا۔ اور جو آخری بات ہے استطاعت، اللہ تعالیٰ بندے کو اتنا ہی مکلف ٹھہراتا ہے جتنی وہ طاقت رکھتا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی آدمی کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، انہیں تنگی میں نہ ڈالو۔ لہٰذا عقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ائمہ کو حکم صادر فرمایا کہ وہ قیام کو لمبا نہ کریں تاکہ مقتدیوں کے خشوع و خضوع میں خلل پیدا نہ ہو۔
سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم میں صبح کی نماز میں فلاں کی وجہ سے تاخیر کرتا ہوں کیونکہ وہ نماز کو بہت لمبا کر دیتا ہے۔ سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کے وقت اس دن سے زیادہ کبھی بھی غضبناک نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ دوسروں کو عبادت سے متنفر کریں، خبردار تم میں سے لوگوں کو جو شخص نماز پڑھائے تو ہلکی پڑھائے، کیونکہ نمازیوں میں کمزور، بوڑھے اور حاجت مند سب ہی قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ میرے بہن بھائیوں، نماز جو ہے وہ مسلمان پر فرض ہے، اس سے چھٹکارا نہیں۔ آپ کو نماز پڑھنی ہے، آپ خواہ سفر میں ہوں، خواہ دفتر میں ہوں، خواہ کسی بھی کام کاج میں مصروف ہوں، نماز جو ہے وہ تندرست آدمی کے لیے بھی، بیمار کے لیے بھی یہ پڑھنی ضروری ہے، اس کی معافی نہیں ہے، کیونکہ سب سے پہلے آدمی کو مرنے کے بعد جو حساب ہوگا وہ نماز کا ہوگا۔ اگر نماز سے آدمی کی جان چھوٹ گئی یا نماز میں وہ پورا اتر گیا تو آگے جو معاملات ہیں وہ بھی زیادہ تر درست ہی سمجھے جائیں گے اور آگے کافی آسانیاں ہو جائیں گی۔ اگر پہلی اس نماز کا جب حساب پوچھا گیا تو انسان پورا نہ اترا تو آگے پھر سختیاں ہی سختیاں ہیں، اس کی نجات جو ہے وہ پھر بڑی مشکل ہو جائے گی۔ اور میں امید رکھتا ہوں اپنے بہن بھائیوں سے کہ تمام اپنے بہن بھائی نماز کا خیال کریں، نماز کو نہ چھوڑیں، کہ ہمارے مسلمانوں میں اس وقت نماز کو بہت کم پڑھا جاتا ہے۔ ہمارے بچوں کو چاہیے کہ وہ نماز پڑھیں، کیونکہ نماز اتنا ضروری ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ جب آپ کا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کے نماز کی تلقین کریں، جب وہ 10 سال کا ہو جائے تو پھر اس کو ماریں تاکہ وہ نماز پڑھے۔ نماز میں کوتاہی نہ کریں، نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ یہی میرے الفاظ تھے جو میں نے اپنے بھائیوں سے کہنے تھے کہ نماز کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔